اگر کوئی تفتیشی یا IO جس کو انویسٹیگیشن آفیسر کہا جاتا ہے، اگر کسی شخص کو لگے کہ میرے مقدمے میں یہ ڈنڈی مار رہا ہے، دوسرے مخالف کو یہ فیور دے رہا ہے، تو تفتیش تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے تفتیش کی تبدیلی کرائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ آسان تو اس طریقے سے میں کہوں گا کہ فرسٹ آف آل وہ جو ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، جس سے پہلے جیسا کہ پولیس آرڈر 2002 امینڈڈ 18 ہے غالباً، اس میں سیکشن 18A جو ہے اس میں انسرٹ کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے تحت پہلے آپ DPO صاحب کو درخواست دیں گے، اس کے بعد آپ RPO کو کریں گے، اور اس کے بعد آپ IG صاحب کو دیں گے، درخواست دیں گے۔ اس میں بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، بورڈ کی ایک جو ہے کانسٹیٹیوشن ہوگی، اس میں اس کے بعد کیا جائے گا، آپ بات بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پراپر ہونی چاہیے، اپلیکیشن پراپر ہونی چاہیے، اس میں ریزنز دیکھیں نا، ایک بورڈ آتا ہے، بورڈ میں 10 اپلیکیشن کنسیڈر ہونی ہے۔ اگر آپ اسٹیریوٹائپ ہی لکھ دیں گے میں بے گناہ ہوں اور مقدمہ جھوٹا ہے، اگر اسٹیریوٹائپ ہی 3 فکرے دے دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ تمام عدالتیں، کیونکہ ہر آدمی بے گناہ تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ درخواست جو ہونی چاہیے اس پوری ریزن لاجک کے ساتھ ہونی چاہیے، مائنڈ اپیلنگ فیکٹس ہونے چاہیے، اور جو آپ ایویڈنس دے رہے ہیں کسی کے خلاف وہ ایک کم از کم کوئی مائنڈ اپیلنگ ہو، کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس ہونی چاہیے۔ 2 باتیں ہو نا، آپ اس میں تمام چیزیں، ویکنیس آف پروسیکیوشن کو بھی آپ اجاگر کریں، اور اس میں، اور جو آپ کا گڈ ڈیفینس ہے اس کو بھی اجاگر کریں۔ میڈیکل ایویڈنس، میڈیکل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر میڈیکل ایویڈنس اسٹرانگ ہوگی تو مقدمہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا۔ اس سے لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی، لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میڈیکل میں چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ سائنسی بنیادوں پر ہوتا ہے اور اس کی شہادت کو یا اس کی ایویڈنس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خود سختہ ضرب لگا کے آ جاتا ہے، خود سے اپنے آپ کو فائر مار کے آ جاتا ہے، یا اپنا بازو توڑ دیتا ہے یا انگلی توڑ دیتا ہے اور دوسرے پہ پرچہ کروا دیتا ہے، جبکہ جو بیچارہ سامنے والا ہوتا ہے جو اس کو ملزم بنایا جاتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے، تو کیونکہ پرچے کے آغاز میں گناہ گار یا بے گناہی کا جو انویسٹیگیشن میں اس کو بھی تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے، تو IO جو ہے وہ اس چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایویڈنس جو میڈیکل ایویڈنس ہے وہ IO بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو میڈیکل ایویڈنس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت کیسے ملے گی، اس کے بارے میں تھوڑا سا قانونی طور پر ہمیں آگاہ کیجیے۔ اب فرسٹ آف آل اس میں بات یہ ہے کہ میڈیکل جو ہے ری ایگزامینیشن کے لیے جب آپ سب سے پہلے اپلائی کریں گے علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ جلد از جلد ہونا چاہیے، جلد از جلد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ عدالت عالیہ کی جو ہیں سائٹیشنز ہیں جس میں 21 دن ہے، مگر کچھ جو ہے ریسنٹ لا یہ ہے کہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات ہے پریکٹیکلی جتنی جلد آپ کریں گے اتنی جو ہے زخم جو ہے وہ فریش ہوں گے، اس کے متعلق جو ہے میڈیکل اسٹینڈنگ بورڈ اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کو بہتر فائنڈنگ دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس میں میجسٹریٹ صاحب آرڈر پاس کریں گے، اچھا پہلے میجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دیں گے، اگر کسی ڈاکٹر کو نہیں دیں گے میجسٹریٹ کو دیں گے، میجسٹریٹ صاحب کو دیں گے، وہ وہاں پر آپ کی اب گراؤنڈز لکھیں گے۔ اب کچھ ضربات ہوتی ہیں جو نارملی لگا لیتے ہیں لوگ، نارملی وہ دیکھتے ہیں عموماً جو ہیں ڈاکٹر مجسٹریٹ صاحب، یا کئیوں میں پہلے پاسبلٹی آف فیبریکیشن لکھا ہوتا ہے، یا کئیوں میں انویسٹیگیشن ایڈوائزڈ لکھا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ کالم ایک ہے، کئیوں میں لکھا ہوتا ہے کئیوں کا جو ڈیوریشن آف انجری دیٹ ڈزنٹ ٹیلی ود دی alleged occurrence۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ آپ کے وکیل یا ایک جو ہے جو بھی آدمی پڑھے گا میڈیکل کو وہ کرے گا کہ آیا کہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ان کی جو سٹوری ہے، جو FIR کی ہے، جو ایلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اب ان کو مختلف آپ گراؤنڈز بنا کر، آپ باتیں بنا کر، کیونکہ ایک ایز اے روٹین پہلے یہ روٹین میں ہو جاتی تھی، نارملی کر دیتے تھے کہ جی دوسری پارٹی کو پریجوڈس کاز نہیں ہوگا، ایک دفعہ ری میڈیکل، اب ری میڈیکل وہ کہتے ہیں جی گراؤنڈز کیا،
آپ آسانی سے میڈیکل آسانی سے آرڈر عدالتیں نہیں کرتی، لیکن آپ کو ٹھوس شواہد دینا پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی شواہد لے کر آئیں آپ. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے بعد آپ درخواست دیں گے. اگر درخواست خارج ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ فردر اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کریں گے یا جس طریقے سے بھی کریں گے. اگر آپ کی الاؤڈ ہو جاتی ہے پھر ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ آپ کو جو ہے مضروب کو آپ کی درخواست پر سمن کرے گا. وہ کال کرے گا، وہ 3 دفعہ کال کرے گا. اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ کہہ دے گا کہ جی اس میں جو ہے وہ مضروب جو ہے وہ نہیں آیا ہے. تو ایک انفرنس اس کے خلاف، مضروب کے خلاف ڈرا ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ سے بہت زیادہ قیمتی معلومات ہم نے حاصل کی اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا.